تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو جتنی قابل احترام ہیں اتنی ہی پراسرار بھی۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام قرآن میں بڑے احترام سے لیا گیا ہے، لیکن ان کی زندگی کی تفصیلات ہمیں بہت کم ملتی ہیں، اور وہ ہیں حضرت ذوالکفل۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ذوالکفل، اس نام کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ نام خود ہی ایک پوری کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بھئی کوئی شخص دوہرے حصے کا مالک جیسا لقب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ چلیں اس نام کے پیچھے چھپے ہوئے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس نام کے دو بڑے مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا ہے دوہرے حصے کا مالک، مطلب ایک ایسا انسان جو اپنی ذمہ داری سے بھی بڑھ کر کام کرے، جو نیکی میں ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ اور دوسرا مطلب ہے دوہری ذمہ داری اٹھانے والا۔ اب چاہے جو بھی مطلب ہو، ایک بات تو صاف ہے کہ یہ نام کسی غیر معمولی کردار کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تر معلومات ملتی ہیں قرآن پاک سے، لیکن وہاں بھی ان کا ذکر صرف 2 جگہوں پر آیا ہے۔ یہی مختصر حوالے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ تو پہلی بار ان کا ذکر آتا ہے سورہ الانبیاء میں، اور یہاں سب سے اہم بات بتائے کیا ہے کہ ان کا نام حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس جیسے بڑے نبیوں کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اور ان سب کی ایک مشترکہ خوبی بتائی گئی ہے، صابرین، یعنی ثابت قدم رہنے والے۔ تو یہ ان کے کردار کی پہلی اور سب سے بڑی پہچان ہے۔ پھر دوسری جگہ ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ صاد میں۔ یہاں بھی ان کا نام حضرت اسماعیل اور حضرت الیسا جیسے انبیاء کے ساتھ ہے، اور انہیں اخیار یعنی بہترین لوگوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ ان حوالوں سے ان کا مقام اور مرتبہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی ان آیات کو دیکھیں تو 3 باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ وہ ثابت قدم تھے، وہ نیک تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ چھوٹی سی لیکن بہت جامع تعریف ہے ان کی۔ اچھا، اب یہیں سے ایک بہت بڑی علمی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ان کا ذکر دوسرے نبیوں کے ساتھ آیا ہے، تو کیا وہ بھی ایک نبی تھے، یا وہ ایک بہت ہی نیک اور صالح انسان تھے جنہیں اللہ نے یہ خاص مقام عطا کیا تھا؟ تو دیکھیں، ایک طرف وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب ان کا نام نبیوں کی فہرست میں آیا ہے تو وہ بھی نبی تھے، لیکن دوسری طرف امام ابن جریر جیسے بڑے مفسر ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی نیک انسان تھے جنہوں نے اپنے عمل سے یہ مرتبہ پایا۔ یہ بحث ان کی شخصیت کے پراسرار ہونے میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس کہانی پر جو اصل میں ان کے نام اور ان کے کردار کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ یہ صبر کی ایک ایسی داستان ہے جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے نبی حضرت علیسیٰ سے۔ جب وہ کافی بزرگ ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں کسی قابل شخص کے حوالے کر دی جائیں۔ انہیں ایک ایسے جانشین کی تلاش تھی جو قوم کے رہنمائی کا یہ بھاری بوجھ اٹھا سکے۔ تو انہوں نے اپنے جانشین کے لیے 3 بہت مشکل شرطیں رکھیں۔ پہلی کہ وہ دن میں ہمیشہ روزہ رکھے گا، دوسری کہ وہ رات بھر عبادت کرے گا، اور تیسری جو شاید سب سے مشکل تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں غصہ نہیں کرے گا۔ اب یہ ایسی شرطیں تھیں جنہیں پورا کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب جب حضرت علیسیٰ نے یہ اعلان کیا تو پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی تیار نہیں تھا سوائے ایک شخص کے جسے لوگ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ حضرت علیسیٰ نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس شخص نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اور جیسے ہی اس شخص نے یہ ذمہ داری سنبھالی، ابلیس یعنی شیطان وہ میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے اس کے عہد سے پھیر دوں گا، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ اور بس یہیں سے صبر کی اصل آزمائش کا آغاز ہوا۔ تو اب ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک غریب مظلوم بوڑھے کا روپ بدل کر ٹھیک دوپہر کو جب وہ آرام کرنے لگتے ان کے پاس پہنچ جاتا اور اپنی جھوٹی لمبی کہانیاں سنا کر انہیں غصہ دلانے کی کوشش کرتا۔ اگلے دن پھر وہی وقت وہی بہانے۔ اس نے ہر طرح سے ان کی نیند اور آرام کو خراب کیا تاکہ وہ تھک کر غصے میں آ جائیں۔ آخری کوشش میں تو جب دروازے پر پہرا تھا، ابلیس دیوار پھیلانگ کر سیدھا ان کے کمرے میں ہی جا پہنچا۔
لیکن سوچیں، ہر بار، ہر کوشش کے باوجود وہ شخص بالکل پرسکون رہا۔ اس نے نہ اپنی آواز اونچی کی، نہ ماتھے پر کوئی شکن آنے دی۔ اس نے صبر کی وہ مثال قائم کی جس کا اس نے حضرت ایلیسا سے وعدہ کیا تھا، اور اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تو یہی وہ واقعہ تھا، یہی وہ صبر کا امتحان تھا جس کی وجہ سے ان کو وہ نام ملا جس سے آج ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی میراث تھی جو انہیں تحفے میں نہیں ملی بلکہ انہوں نے خود اپنے عمل سے کمائی تھی۔ تو امام ابن جریر جیسے بڑے مفسر یہی کہتے ہیں کہ ذوالکفل ان کا پیدائشی نام تھا ہی نہیں، یہ ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب تھا جو انہیں اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے پر ملا۔ کفل کا ایک مطلب ذمہ داری بھی ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو نبھایا، اس لیے انہیں ذوالکفل یعنی ذمہ داری نبھانے والا کہا جانے لگا۔ تو آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو ایک راز ہیں، جیسے ان کا اصل نام کیا تھا، یا یہ کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ اس کا حتمی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم بالکل یقین سے جانتے ہیں وہ ہے ان کی میراث، اور وہ میراث ہے غیر متزلزل صبر کی، وعدے کی پاسداری کی، اور ہر حال میں ثابت قدم رہنے کی۔ ان کا کردار ان کے نام یا رتبے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور آخر میں ذوالکفل کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ لوگ ہمیں کس نام یا عہدے سے جانتے ہیں، یا اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وعدوں اور اپنے اصولوں پر کتنی مضبوطی سے قائم رہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔